ایمان نے اور زور سے امیش لی، نہیں کھولو گی؟ اس کا لہجہ وارننگ دیتا تھا کہ ایمان نے فٹ آنکھیں کھولی، نظر اس کی سینے سے واپس پلٹ آئی کہ آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ مولانی، میں 1 ہفتے کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ ایمان کے چہرے چمکا، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کان کھول کر میری بات سنو۔ اس ہفتے تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ مطلب کہیں بھی نہیں، یونیورسٹی بھی نہیں؟ کیوں؟ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اگر میرے منع کرنے کے باوجود تم اس ہفتے یونیورسٹی یا کہیں بھی گئی تو واپس آ کر میں جو کروں گا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ احمد سنجیدگی سے اس کے لبوں پر نظر جمائے، دونوں ہاتھوں سے بازو پکڑے بولا تھا کہ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا۔ گڈ، اب زیادہ راہ دو مجھے۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا بولا۔ ایمان نے دور کرنا چاہا جب وہ اس کو گھما کر چہرہ دیوار کی جانب کر کے پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایمان کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، احمد اس کے دل کی دھڑکن بخوبی سن رہا تھا۔ احمد جھکا تھا، اس کے کان کے لو کو لبوں سے چھو کر اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ ایمان اس کے لمس پر آنکھیں میچ گئی جب ہی اس نے گھمایا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میری طرف دیکھو مولانی۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں چمک واضح تھی جیسے جگنو چمک رہے ہو۔ اپنا خیال رکھنا کہ مجھے واپسی پر ایسی ہی نظر آئے اور میرے کہے پر عمل کرنا فرض ہے تم پر۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور ایک شدت بڑی گستاخی کر کے اس کے رخسار چھوتا ہوا ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے نکلا تھا۔ ایمان اس کے جو جانے پر دیکھتی رہ گئی۔ آج اسے احمد کا لمس ناگوار نہیں گزرا تھا، بلکہ دل اداس ہوا تھا اس کے جانے کا سن کر، اور شدت سے اس کی سلامتی کی دعا نکلی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ جس نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا اس کے لیے دل کیوں مقدمہ لڑ رہا ہے، اس سے بغاوت کر رہا ہے، اور وہ دل کی بات کو مانتی اس کے لمس کے جادو میں کھوئی تھی۔ چہرہ اس کی شدت سے سر ہو گیا تھا، تبھی وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بالکونی کا دروازہ بند کر گئی۔ رات کے 2 بجے وہ تینوں اس وقت اپنے ٹارگٹ کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ یہ مارگالا ہل کے قریب کا علاقہ تھا۔ چاروں طرف پہاڑ تھے جن میں راستے بنائے گئے تھے، اور ان راستوں کے ساتھ ہی گہری کھائیاں تھیں جہاں وہ موجود تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا، ایک سرے پر سڑک کے قریب درخت کی اوٹ میں وہ تینوں بیٹھے پچھلے آدھے گھنٹے سے دیکھ رہے تھے، اور دوسرے سرے پر کنٹینر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی گہری کھائی تھی۔ ان کو جو اطلاع دی گئی تھی اس کے مطابق 80 سے بڑا ٹرک اسی جگہ آنا تھا، اور کنٹینر دیکھ کر انہیں اندازہ تو ہو گیا تھا، پر آس پاس کوئی نہ تھا۔ احمد، یہاں کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ حسان، یا تو وہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے ہی مال لے کر نکل گئے ہیں یا پھر ابھی آئے ہی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کنٹینر میں موجود ہو۔ حسان نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ احمد گن کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اٹھا تھا۔ احمد، آگے مت جاؤ۔ حسان اس کو بازو سے پکڑ کر بولا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی جال ہو۔ کچھ نہیں ہوگا ریلیکس، تم دونوں ادھر ہی رہو، اگر کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو اٹیک کر دینا۔ وہ ماہم اور حسان سے کہتا کنٹینر کی جانب چل دیا۔ جیسے جیسے وہ ان سے دور ہوتا گیا دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ بھی رات کی سیاہی کا حصہ لگ رہا تھا کہ دور بیٹھے ماہم حسان کو اس کی دھندلی سی پشت دکھائی دے رہی تھی جس پر CG لکھا تھا۔ کچھ منٹوں میں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوگا کنٹینر کے پاس پہنچ چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پٹ کھولتا۔ اچانک فضا میں زوردار دھماکہ ہوا، کنٹینر آگ کی شعلے لپیٹتا کئی فٹ بلندی پر اچھلا تھا۔ احمد، ماہم اور حسان کی چیخ گونجی تھی جو دھماکے کی آواز میں ہی دب گئی۔ پہاڑی علاقے میں دھماکے کی آواز گونج رہی تھی، لمحے کا کھیل تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ حسان اور ماہم شدید صدمے سے سامنے دل دہلا دینے والا منظر دیکھ رہے تھے، جہاں ٹرک واپس زمین پر گرا تھا اور دور دور تک آگ کے شعلے گئے تھے۔ وہ دونوں بھاگے تھے پر آگ دیکھ کر رکے۔ احمد، ماہم، احمد۔ وہ بھڑکتی آگ کو دیکھتا شدید صدمے میں بولا تھا، جبکہ ماہم تو خود کانپتی بے جان سی کھڑی تھی۔ تبھی حسان گھٹنوں کے بل گرا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل کی دھڑکن مدھم پڑ چکی تھی، سب ختم ہو گیا تھا۔ آس پاس کنٹینر کے ٹکڑے اور ٹائر چل رہے تھے، اور حسان کا دل جیسے بند ہو گیا تھا، اس کا جگر، اس کا دوست کہیں نہیں تھا۔
تو فقط آگ کے شعلے دور تک بکھرے۔ حسان نے زور سے آنکھیں میچ کر پھر کھولی تھی کہ شاید وہ جو دیکھ رہا ہو ویسا نہ ہو، ایک خواب ہو، پر وہ حقیقت احمد کہیں نہیں تھا۔ حسرتوں کی ایک نشانی ہوں میں، خاموش ہوں، آنکھ کا پانی ہوں میں، مجھے کوئی نہ پڑھ پائے ایسی ہی پوشیدہ سی کہانی ہوں میں۔ ماہم ایک جگہ سن کھڑی تھی، کبھی آگ کو دیکھتی تو کبھی حسان کو، جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے کس قدر شدید صدمہ لگا ہے۔ شاک تو ماہم بھی ہوئی تھی، اور اس کے دل میں امید جاگی تھی کہ احمد جو دور سے ہی خطے کو بانپ لیتا ہے، بڑے سے بڑے پرواہ بنا کسی ڈر خوف کے پار کر جاتا ہے، وہ کیسے نہ جان پایا کہ ادھر خطہ تھا؟ اگر جانتا تھا تو ضرور ٹھیک ہوگا۔ ماہم دائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی ایک امید کے تحت آگے بڑھی۔ جلتی آگ کی تپش اتنی تھی کہ اسے اپنا وجود جھلسا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس حصے کو عبور کرنا چاہتی تھی، پر اپنی طرف آگ کی لپک دے کر پھر پیچھے ہو جاتی۔ تیز ہوا چل تھی، جس سے آگ بھی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی تھی۔ دھماکے کی آواز اتنی تھی کہ ابھی تک پہاڑوں سے ٹکرا کر محسوس ہو رہی تھی۔ حسان بہتی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، کیسے ایک پل میں اتنا کچھ ہو گیا۔ کاش وہ احمد کی جگہ چلا جاتا، یا کاش وہ اس کو زبردستی روک لیتا۔ وہ مختلف سوچوں کے باور میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے ہلتے ہونٹ ہی ماہم کو آگ کی روشنی میں نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں اس جگہ سے کافی فاصلے پر تھے جہاں تک ان کا جسم جیسے آگ میں جھلس رہا تھا۔ ماہم آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، پر بہت کوشش کے باوجود آگ اسے جانے نہ دے پائی۔ اس نے مڑ کر حسان کو دیکھا تو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اور وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوجھ ہوتا، اسے تسلی دینا ضروری تھا۔ وہ اپنے دوسرے دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی، ایک تو جانے بچ گیا تھا یا نہیں۔ وہ یہی سوچتی روتی ہوئی حسان کی طرف بھاگی۔ حسان، حسان میری طرف دیکھو، وہ اس کا کندھا ہلا کر بولی۔ پر حسان کہاں سن رہا تھا، وہ بنا پلک جھپکائے نظریں ایک نقطے پر مرکوز کیے ہوئے تھا، جیسے اس کی حالت تھا۔ ماہم کو تشویش نے آن گھیرا کہ کہیں نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، احمد نہیں مرا ہوگا، تم سن رہے ہو، وہ نہیں مر سکتا۔ حسان ادھر دیکھو۔ ماہم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامے اپنی طرف کیا۔ وہ زندہ ہے، احمد نہیں مر سکتا، تم جانتے ہو نا، وہ جتنا بہاتا ہے یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ تو دور سے ہی جانچ لیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے حسان نے پلکیں جھپکی تھی، اور پھر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ ماہم کی تسلی کام آئی تھی، وہ جو گرنے والا تھا، ماہم کے الفاظ اس کو کھڑا کر گئے، اسے مضبوط بنا گئے۔ اس کے اندر جلتی آگ پر ٹھنڈی پھوار بن کر بڑھتے تھے۔ ہاں ہاں ماہم، حسان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہوگا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے پتہ ہے ہم سب اسی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور انکل تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس کی مولانی ہماری بھابھی بھی تو ہے، پھر اس سے تنگ بھی تو کرنا ہے، بڈی کی جان ہے وہ، میرا جگر، میرا یار، میرا پارٹنر ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے ماہم؟ حسان بھی کی آواز میں ماہم کے ہاتھ پکڑ کر بولا، کہ خود کو امید دلا رہا تھا، اور ماہم اس کی بات سنتے سر ہاں میں ہلا کر اس کا ساتھ دیکھ رہی تھی۔ 110 سی جی منسلک ہو رہا ہے۔ ہیلو سی جی 1، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ یونٹ کو ڈاچ 417417 سے 34 منسلک نہیں ہے۔ سی جی 111 ای جی۔ حسان نے جلدی سے ان کو دگنی آواز میں اونچا اور تیز سے جواب دے کر ساتھ کچھ نفری کا بھی کہا۔ وہ لوگ جب بھی کسی آپریشن یا مشن پر ہوتے تو ڈانگ ورڈنگ استعمال کرتے تھے، نام لینے یا پکارنے کی اجازت نہ تھی۔ او شٹ شٹ، our SSG commando CG I will surely be alive to heli are arriving to rescue۔ دوسری طرف سے آوازیں آئی تھی، جنہیں سن کر دونوں کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ احمد کہاں ہو یار، کتنا تڑپا رہے ہو، جیسے میں تیری بیوی ہوں، تم مل جا صحیح سالے، پھر تجھے بتاؤں گا۔ حسان بڑبڑائے اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ ماہم ٹارچ لے آؤ۔ حسان آگ کو کام ہوتے دیکھ کر بولا کہ اب دھواں اندھیری رات میں پھیل کر آگ کی روشنی کو بھی مدھم کرتا جا رہا تھا۔ ماہم سر ہلا کر اس طرح کے جہاں وہ تینوں بیٹھے تھے، سب کا اپنا اپنا بیگ تھا۔ ماہم نے اداس نظروں سے احمد کے بیگ کو دیکھ کر ہاتھ رکھا، اور پھرتی سے تینوں بیگ کی زپ کھول کر ٹارچ نکالی، اور بیگ وہیں رکھ کر واپس دوڑ لگائی۔
کچھ فاصلے پر رکا ایک ٹارچ کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹکا کر رخ آسمان کی جانب کر دیا کہ یہ سائن تھا لینڈ کرنے کا۔ ابھی وہ حسان کے پاس آ کر ارد گرد کا معائنہ کر رہے تھے جب انہیں ہیلی کی آواز آئی۔ دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا جب ہیلی کاپٹرز ان کے سروں کے اوپر گھومنے لگے۔ جب حسان نے ٹارچ سے نکلنے والی روشنی سے 2-3 بار ہلایا جس سے روشنی کی شعاعیں اوپر نیچے ہوئیں اور ہیلی کاپٹرز کچھ فاصلے پر جا کر ہوا کو چیرتے ہوئے رخ موڑ کر واپس آئے اور مہم کی رکھی ہوئی ٹارچ کے دائیں بائیں آہستہ سے لینڈ کرنے لگے۔ فضا میں ان کی آواز گونج تھی اور ارد گرد مٹی کے ذرات رات کے سیاہی میں اڑ کر چھپ رہے تھے۔ ان کے رکتے ہی آرمی جوان دائیں بائیں جمپ کرتے اترے بھاگے تھے جن کے ہاتھ میں آگ بجھانے والے آلے اور سروں پر اسپیشل کیپ پہنی ہوئی تھی۔ فل یونیفارم میں AK-47 کلاشنکوف تھامے محسوس جیکٹ پہنے وہ لوگ ان کی طرف دوڑے تھے جہاں ماہم اور حسان فل بلیک یونیفارم میں کمانڈوز اسپیشل جیکٹ پہنے جس میں وائرلیس تھا اور ویسٹ پر باندھے بیلٹ میں ایک پسٹل لٹکائے اور ہاتھوں میں تھائی پر محسوس بیلٹ باندھے کھڑے تھے کہ کچھ جوان وہ آلی لے کر آگ بجھانے لگے، کچھ ان کے ارد گرد مخالف سمت میں چہرہ کر کے گول دائرے کی شکل میں کلاشنکوف کا نشانہ لیے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ سمیر ساری رات نہیں سویا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا ایک اہم فائل ریڈ کر رہا تھا اور ساتھ کسی میسج کا بھی انتظار کر رہا تھا جب 3 بجے کے قریب وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں آیا جہاں سجل کمر گردن تک اوڑھے اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ چلتا بیڈ کے قریب آیا، فون سر پر رکھ کر گھڑی نکال کر رکھی اور اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا جو آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ سوری میری جان، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ اسے باہوں میں بڑھ کر گردن پر لب رکھ کر بولا۔ کتنی دیر وہ اس کی گردن پر اپنا گرم لمس چھوڑتا، جذبات کی انگڑائی لے کر بیدار ہوئے چہرے گردن پر نکال کر اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ دل اس کی قربت میں ڈوبتا جا رہا تھا، آنکھوں میں خمار اترنے لگا اس سے پہلے کہ جذبات شدت پکڑتے۔ بہت پر قابو پا گیا کہ سجل نیند میں کسمسائی تھی اور وہ اس کی نیند حرام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمیر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ آنکھیں موند گیا۔ اسے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب آنکھ اذان کی آواز سے کھلی۔ فون اٹھا کر ایک نظر میسج چیک کیا اور پھر سجل کی پیشانی پر بوسہ دے کر سر تکیے پر رکھا۔ سجل جان اٹھو۔ سمیر نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ سونے دے سمیر۔ وہ نیند میں بول کر کروٹ بدل کے جاتا تھا، کچھ دیر بعد خود ہی جاگ جائے گی۔ سمیر اس کے بالوں پر لب رکھتا ڈس دے کر واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ سفید کاٹن کا شلوار قمیض پہنے باہر آیا اور گیلے بالوں میں برش کر کے کبرڈ سے سفید ٹوپی نکال کر سر پر رکھی ہوئی قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا۔ اس کے جاتے سجل نیند سے بڑی آنکھیں لیے اٹھے اور سمیر کی تلاش میں نظر گھمائی پر وہ نہیں تھا۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہوئی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ سمیر جب واپس آئے تو سجل جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اپنا فون دیکھا جہاں 2 منٹ پہلے کا میسج شو ہو رہا تھا۔ سمیر جلدی سے چینجنگ روم میں گیا اور پولیس یونیفارم پہنے، شوز پہنے، ہاتھوں میں کیپ لیے باہر نکلا۔ سجل دعا مانگ کر صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ سمیر آپ؟ اس کی تیاری دیکھا آدھا بول بھائی جی جان۔ سمیر اتنی صبح بغیر ناشتے کے کہاں جا رہے ہیں؟ شہر سے باہر ایک خفیہ ریڈ کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ بول کر کیپ پہننے لگا۔ آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ سمیر نے حجاب کے حال میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرایا۔ بالکل جان، بہت ضروری ہے، یہ کیس میں ہینڈل کر رہا ہوں تو آپ اپنے سے چھوٹے آفس کو بھیج دیں۔ سجل بازید ہوئی۔ یہ میرا کام ہے، اگر میں اپنے سے جونیئر کو دوں گا تو وہ خود سے جونیئر کو دے گا۔ اور اس طرح پھر مجرم تو پکڑ لیا۔ جب تک کسی سینئر آفیسر کا ساتھ نہ ہو یہ عملہ کام نہیں کرتا یا اپنی نیت سے نہیں کرتا، اور اگر میں ساتھ ہوں گا تو ان میں بھی حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ بڑے بیٹھے ہیں اور چھوٹوں سے کام کروائیں تو یقیناً اکتا جاتے ہیں۔ سمجھ لگی میری بات؟ خود پر پرفیوم چھڑکتے بولا۔ سجل نے سر ہلایا، اس کے سینے سے اللہ کا پشت پر ہاتھ باندھ دیے۔ سمیر نے بھی مسکرا کر اس کو زور سے خود میں بھیجا اور محسوس کرنے لگا۔ سمیر جی جان جلدی آ جناب۔ اوکے جان، اور کوئی حکم؟ اور یہ کہ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ کر کے جانا۔ نہیں جان، ابھی ناشتے کا وقت نہیں۔ سمیر نے اس کو خود سے الگ کیا اور سجل کے رخسار کو لبوں سے چھوا۔ اپنا خیال رکھنا، وہ کہتا مڑا۔ آپ بھی خیال سے جانا اور جلدی واپس آنا، میں انتظار کروں گی۔ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے ساتھ آتی بولی۔ جب سمیر اوکے جان اللہ حافظ کہہ کر باہر نکلا اور پورچ میں گڑی پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا، سجل دروازہ بند کر کے سومی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
احمر کے جانے کے بعد ایمان جاگتے رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل کی حالت عجیب سی تھی، یوں جیسے کچھ دور ہو رہا ہو۔ پیساتہ اس کا خیال احمر کی طرف گیا تھا جو اسے اپنے جانے کا بتا کا ہدایت دے گیا تھا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس کے خیالوں میں آ رہا ہے، یا اس کا سوچتے دل کیوں بے قابو ہو رہا ہے۔ اپنی حالت سے بے چین وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا کر کام کرنا چاہتی تھی جو تقریباً بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پریشانی سے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، پر وجہ معلوم نہ تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اسے رات گزر گئی، یوں جیسے کوئی اپنا دور جا رہا ہو، جیسے کچھ چھن جانے کا خوف ہو۔ کچھ تو تھا جس سے اس کی حالت یوں ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ روتے روتے احمر کے لمس کو محسوس کرتی پائنی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ ایمان بیٹا، دفتر دستک سے ایمان نے آنکھیں کھولی اور جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جی بھابی۔ رویا رویا سا چہرہ، سفید حجاب کے حالے میں متورنم آنکھیں، گلابی لب، سوگوار تھی۔ ایمان بہت خوبصورت لگ دی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت کہ جو دیکھتا ایک بار حیران رہ جاتا، پھر نظر ٹک پڑ جاتی تو دکھ ظاہر کرتے کہ چاند کو گرہن لگا ہوا ہے۔ جو اس کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچتے، ہر کوئی اس کو معذور دے کر ارادہ بدل لیتے، اور خاندان کی کچھ عورتیں تو کہتی کہ اسے کون لے کے جائے گا، بیچاری ایک پیر سے معذور ہے، کون کرے گا اسے شادی۔ خوبصورتی کا اچار ڈالا ہے جب وہ اپنے میاں کے ساتھ ہی ٹھیک سے چل نہ پائے۔ ایسی ہی باتیں ایمان بہت ہمت اور صبر سے برداشت کر جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو اچھا اس کے نصیب میں لکھا ہوگا۔ لوگ جیسے باتیں کرتے وہ اگنور کرتے، اور اسی دوران سمیر اپنی بہن کی دارس بندھاتا اور بری طرح ان اردو کے منہ باندھ کرواتا۔ کیا ہوا بھابھی؟ ماں صدقے میرا بچہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے، اس کا گال چومتی بولی ایمان شرما گئی۔ شرماتے ہوئے اور بھی پیاری لگتی ہو جانا، یہ لائن تو تمہارے ہونے والے ان کی ہے، پر میں نے بول دی بھابھی نہ کرے۔ ایمان سرہ پڑتی بولی اب وہ کیا بتا دی کہ ہونے والا ان نہیں ہو چکا ہے؟ بوڑھا بلا، ارے جان یہ بھی آپ ان سے کہنا کہ نہ کرے نا، مجھے شرم آتی ہے۔ سجل باقاعدہ اسے تانگ کرنے پہ تلی تھی۔ آپ بتائیے نا، اتنی صبح وہ بھی میرے روم میں؟ خیریت بھائی نے جان کیسے چھوڑ دی؟ ایمان نے بھی حساب چکتا کیا، وہ تو صبح ہی ڈیوٹی پر چل گئے، بس تمہیں دیکھنے آئی تھی، ابھی سومی کے روم سے آ رہی ہوں۔ اچھا، پر بھائی اتنی صبح کہیں ریڈ کرنی، اور یہ ٹائم ٹھیک لگا ہوگا، چلو تم آرام کرو، پھر یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ سجل اس کی ناساز طبیعت کے باعث کہہ کر پلٹی۔ بھابھی میں نہیں جاؤں گی یونیورسٹی، ایک ہفتے کے لیے۔ کیوں خیریت؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں مکمل ٹھیک ہو کر جانا چاہتی ہوں، ایسے پھر پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ایمان دلیل دے کے سر جھکا گیا۔ اچھا، جیسے تمہیں صحیح لگے۔ وہ اس کو پیار کرتی چلی گئی، اور ایمان کی سوچ پھر سے احمد پر اٹکی، جس کی اصل وجہ وہ نہ بتا پائی تھی۔ آرمی جوان آگ بجھا کر ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ حسان ماہم ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، کنٹینرز پرزے پرزے ہو گیا تھا، اور ہر چیز ہی تقریباً جل گئی تھی۔ سر، ایک سپاہی نے حسان کو پکارا جہاں وہ نیچے کھائی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ سر یہ دیکھیے وائرلیس۔ وہ کھائی کی ڈلوان پر پتھر سے اٹکے وائرلیس کی طرف اشارہ کرتے بولا۔